پیارے سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو آپ کے سامنے حضرت ضماد رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا جو واقعہ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، جس کی وجہ سے انشاءاللہ آپ کا ایمان مضبوط ہوگا، اسلام پر آپ ثابت قدم رہیں گے، اسلام کی حقانیت آپ کے سامنے کھلے گی۔ تو اس لیے اس واقعے کو خود بھی ہم نے سننا ہے، دوسروں کو بھی سنوانا ہے اور آگے دوسروں کو شیئر بھی کرنا ہے، اور یہ واقعہ اگر اچھا لگے تو آپ نے اس کو لائک بھی کرنا ہے اور کمنٹس بھی پیارا سا کرنا ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ حضرت ضماد یمنی ازد قبیلے کا ایک شخص تھا کہ جن کے اندر مجنون کا دم کرنے کا عمل جاری تھا۔ جو مجنون والے کو دم کرتے تھے اور وہ اس بیماری سے شفا یاب ہو جاتا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر دعوت کا کام کر رہے ہیں، اللہ کے پیغام سنا رہے ہیں، اور مشرکین مکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے، دین کی مخالفت کرنے والے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی مجنون کہہ رہے ہیں، کبھی ساحر کہہ رہے ہیں، کبھی کچھ کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہ انہیں فرما رہے ہیں قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں، میری وصیت کو سنو، میں تمہیں ایک واعظ کرتا ہوں تو اسے سنو، ثم تتفکروا، دو ہو کر، تین ہو کر، ایک ہو کر اس پہ غور و فکر کرو۔ ما بصاحبکم من جنہ، تمہارا یہ جو ساتھی ہے یہ کوئی مجنون نہیں ہے، اس کو کوئی جنون نہیں ہوا۔ جماعت کو جب پتہ چلا کہ مکہ کے متولی کا ایک صاحبزادہ ہے جس کے بارے میں یہ افواہ ہے، یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ انہیں جنون ہے، چلو میں جاتا ہوں، جا کر دم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دے گا۔ تو یہ ضماد 5 منزلیں، یعنی کہ جو 5 دن کا سفر تھا وہ طے کرتا ہوا مکے میں پہنچتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتا ہے کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کو جنون ہے، اور ہماری برادری میں، ہمارے قبیلے میں یہ عمل جاری ہے، ہم جس کو دم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرما دیتا ہے، تو اس لیے میں آپ کو بغیر معاوضے کے آپ کو دم کرنے کے لیے آیا ہوں، خود میں نے سفر کیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا شکریہ ادا کیا کہ آپ میرے پاس چل کر آئے ہیں، لیکن مجھے کوئی جنون نہیں ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بیٹھیے میں آپ کو بتاتا ہوں مجھے مسئلہ کیا ہے، میں کیا کہتا ہوں لوگوں کو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بعض روایات میں آتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سورۃ الطارق سنائی، والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان کل نفس لما علیہا حافظ فلینظر الانسان مما خلق من ماء دافق، یہ سورت مکمل سنائی۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ سورت تبارک الذی، سورہ ملک سنائی، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ صورتیں جب دونوں میں سے کوئی سی صورت بھی سنائی، کہتے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور وہ دوسرا دل میں اس کے ایمان اتر آیا۔ اس نے کہا ہیں میں نے تو خطابت بھی کی، میں تو شعر و شاعری کو بھی جانتا ہوں، میں خطباء کو، واعظین کو سنتا ہوں، یہ تو کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، کسی مجنون کی بات نہیں ہے، یہ تو بڑا اعلیٰ کلام ہے۔ تو فوراً کہتے اس کے دل میں یہ اثر ہوا، جو دم کرنے کے لیے آیا تھا، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جن کے نظریہ لے کر آیا تھا، شفا یاب کرنے آیا تھا، خود شفا یاب ہو گیا، خود دم اس کے اوپر اثر کر گیا، ایمان کی دولت سے مالا مال ہوا، اور جو افواہ تھی وہ اس کی دور ہوئی، اور وہ پھر اسلام کی آغوش میں داخل ہوا۔ تو اسلام کی حقانیت، اسلام جو پیغام دیتا ہے، اس کی حقانیت جو ہے یہ کھلے طور پر پوری دنیا جانتی ہے۔ تو اس لیے ہم بھی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال کیا ہے، تو ہم اسلام پر ثابت قدم رہیں۔ اسلام، ایمان بہت بڑی دولت ہے، دنیا و ما فیہا سے بڑی جو دولت ہے، اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں سے بڑی نعمت ایمان ہے۔ تو اس لیے ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں، ایمان کے ساتھ جو اعمال اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ایمان کی حفاظت رہے، ایمان پر زندگی گزارتے ہوئے اللہ اور اللہ کے حبیب کو راضی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کل قیامت کے دن نجات کا اور ہمارے لیے انعام کا فیصلہ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کی دولت کے ساتھ
جوڑے رکھے، اسلام کو، ایمان کو ہمارے ساتھ وابستہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی پر زندگی گزارتے ہوئے اسی پر موت اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، ایمان کی موت، زبان پر کلمے کا اقرار نصیب فرما دے۔ تو اس کے لیے اعمال کرتے رہیں اور دوسروں کو یہ پیغام پہنچاتے رہیں کہ سوشل میڈیا جو ہے یہ ہم اس کو اسلام کے لیے، اپنے ایمان کے لیے بھی استعمال کریں تاکہ دوسروں کا ایمان بھی بچے، اسلامی طرز بھی لوگوں کے اندر پھیلے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ اگر یوٹیوب پر ہیں تو یوٹیوب کے ممبر بن جائیے، اگر فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو اس پہ بھی آپ ہمارے ساتھ مل جائیے تاکہ یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر